ایک چچا میاں تھے، ایک دن خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے تمہاری زندگی کے دو حصے، آدھا غربت میں اور آدھا بولو دولت میں، چوائس تمہاری، چاہو پہلے دولت لے لو، چاہو پہلے، آپ ہوتے تو کیا لیتے؟ دیکھیے جھیلنے ہوا آدمی سمجھے گا، سائیکل کے بعد کار سے چلنا ٹھیک ہے، لیکن کار سے چلنے کے بعد اللہ نہ کرے کہ سائیکل سے چلنا پڑے، ہے نا؟ ایک زمانہ تھا جب میں اپنے جو اسٹیشن سے رکشہ نہیں ملتا تھا، 6 کلومیٹر گاؤں پیدل چلا جاتا تھا آرام سے، صبح صبح آ کر کے 4 بجے ٹہلتا ہوا جو ٹرین پکڑ لے، اب نہیں کر سکتا ہوں، آدمی کی عمر ہوتی ہے نا۔ تو پہلے کار سے چلنے کے بعد اللہ نہ کرے کسی کو سائیکل سے چلنے کی نوبت آئے، تو ہم ہوتے تو یہی کہتے صاحب جو کچھ ہے جوانی میں جھیل لینے دیجئے، آدھا اس کے بعد تھوڑا آرام رہے گا۔ لیکن اس بوڑھے نے کہا کہ ایسا ہے، آپ ہمیں وقت دیجئے، ذرا ان سے بھی پوچھ لیں، یعنی بھئی ان سے کہ ہم لوگ تک یہ چل رہا تھا کہ نام، اب تو ایک دوسرے کا نام ایسی بےہودگی سے لیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، صلوات پر محمد، سمجھا؟ یہ ہم لوگ آخری ہیں جو ان سے کام چلاتے ہیں جو، تو ذرا ان سے پوچھ لیں۔ صبح ہوئی، کہنے لگے اے سنتی ہو اے فلانے کی اماں، کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ کہا تو آپ نے کیا کہا؟ کہے تم بھی تو ساتھ میں ہو، تو ہم نے کہا تم سے بھی پوچھ لیں۔ عورت چالاک تھی، کہا کیا دیکھا خواب؟ کہا آدھی زندگی دولت، آدھی غربت۔ اس نے سوچا اگر پہلے دولت لے لی تو ان کی آدھی زندگی تک دولت رہے گی، اور تب تک وہ غربت لے لی تو ان کی آدھی زندگی تک غربت رہے گی، اس کے بعد دولت شروع ہوگی، تب تک میری پوری ہو گئی تو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، کوئی میاں بیوی کی عمر برابر تو ساتھ ساتھ نہیں چلے گی، بہت کم ایسے واقعات ہیں کہ 3 دن کے اندر دونوں مر گئے، ایسے ہے بھی واقعات، لیکن معلوم ہوا ان کی آدھی عمر ہوئی تب تک میری پوری ہو گئی، تو میں تو غریبی جھیل کے چلی جاؤں گی، مزے کھائیں گے یہ یا جو دوسری آئے گی وہ۔ اور اگر پہلے دولت لے لیتے ہیں، نکل لیے الحمدللہ، رہے تو جیسے یہ جھیلیں گے ویسے ہم جھیلیں گے، سمجھداری کی بات ہی نہیں تھی۔ کہنے لگے اللہ کریم ہے، آپ کہہ دیجئے پہلے دولت چاہیے، اور کہا ٹھیک ہے۔ اب دوسرے دن پھر خواب دیکھا، کیا ہوا خان صاحب، کیا طے کیا آپ نے؟ تو کہنے لگے صاحب ہمارے یہاں جو ہے وہ آپسی مشورے میں طے ہوا کہ پہلے دولت، کہ جائیے کل سے ملے گا، ہو گیا۔ اب دوسرے دن سے صاحب حالات بدلے تو لگا کہ لگتا ہے خواب سچا ہے، صحیح ہے، تو اور اطمینان ہوا کہ یار اس کا مطلب جیسے خرچ کرو، آدھی زندگی دولت رہے گی تو اکیلے کیوں کھائیں؟ وہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، علی گڑھ سے MBBS کرنا چاہتا ہے، 1 کروڑ ہو نہیں پا رہا ہے، تو ہمیں اسی کو پڑھا دیں، بڑا ڈاکٹر ہو جائے گا تو ڈاکٹر صاحب کا چچا تو کہلاؤں گا۔ ابے ہاتھی پھرے گاؤں گاؤں، جس کا ہاتھی اسی کا نام ہوگا، تو چلو بھائی تم بھی پڑھ لو، تم بھی پڑھ لو۔ وہ بیچارہ جو ہے وہ اس کے بچے کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی غربت کی وجہ سے، چلو اپنے خاندان کا لو بھائی 2 لاکھ تم بھی، پورے کنبے کو اپنے بالوں پر میں لے لیا۔ ایک زمانہ گزر گیا، کچھ دنوں کے بعد پھر وہی خواب دیکھا، میاں آدھی زندگی تمام، کل سے غربت کے دن شروع ہونے والے تھے، لیکن چونکہ اس دولت کے زمانے میں تم نے صلہ رحم کیا، رشتہ داروں کو لے کے چلے، اللہ نے بقیہ زندگی میں بھی دولت لکھ دی ہے۔ صلوات بر محمد